اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج یوتھ ونگ کے اس اجتماع میں استقبال رمضان کے عنوان سے کچھ چیزوں کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جو اللہ رب العزت ہم کو عطا کرتا ہے، تو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اس مہینے کی برکتوں سے، اس مہینے کی ساعتوں سے، اس مہینے کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ابتدا سے پہلے شعبان میں اپنے صحابہ کو جمع کرتے، اور ایک حدیث ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو آپ صحابہ کو جمع کرتے اور آپ صحابہ کو رمضان کے فضائل، رمضان کی برکتیں، رمضان کی نعمتیں، اس متعلق ہدایتیں دیتے۔ تو بہرحال رمضان کا استقبال، رمضان کو جو ہے رمضان کا مہینہ جب آئے تو ہم اپنی تیاری کیسے کریں، صحابہ اپنی تیاری کیسے کرتے تھے اور ہم کو اپنی تیاری کیسی کرنی چاہیے، انشاءاللہ یہ مختصر سے موقع میں ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی کی وہ جو حدیث ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو کہ تم پر جو ہے ایک بہت بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کی نعمتیں اور برکتیں بہت عظیم ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے زیادہ اس کا ثواب ہے، اس کی افضلیت ہے۔ اس کا اجر ایسا ہے کہ اس کے اندر کی ہوئی عبادتوں کا درجہ یا ملٹیپلیکیشن 70 مرتبہ ہے، 70 ٹائمز جو ہے اس کا اجر جو ہے ہم کو ملتا ہے۔ اور پھر وہ حدیث میں جو ہے رمضان المبارک کو، یا رمضان المبارک کے کچھ اور بھی نام ہیں جو اس حدیث سے منسوب ہوتے ہیں۔ اس مہینے کو شہر الصبر بھی کہا گیا، یعنی صبر کا مہینہ، اور شہر المواسات بھی کہا گیا، غم گدازی کا مہینہ، غم خاری کا مہینہ۔ انشاءاللہ ہم اس مختصر سے وقت میں تمامی موضوعات کو تو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان سے متعلق، اس کی تیاری سے متعلق کچھ اہم جو چیزیں ہیں، جو حدیث سے، قرآن مجید کی آیات سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو سمجھیں۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو اپنے ساتھ خوشبو لے کر آتا ہے۔ اب یہ ہمارے ایمان پر منحصر ہے کہ ہم کو اس مہینے کی خوشبو محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ یعنی انسان جس چیز کو چاہتا ہے، بہت دل سے چاہتا ہے، تو چھٹی حس جو انسان کی ہوتی ہے وہ اس کو اس چیز کی حس یا محسوس کرا دیتی ہے کہ وہ چیز اس کے قریب ہے۔ قرآن مجید جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں درج ہوتا ہے، تو سیدنا یعقوب اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ مجھ کو جو ہے دور سے یوسف کی خوشبو آتی۔ تو جب انسان کو محبت ہوتی ہے کسی چیز سے، تو انسان کی حس جو ہوتی ہے اس کی آمد کی اس کو خبر دے دیتی۔ تو ہماری ایمانی کیفیات بھی اس وقت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ کیا ہم کو وہ رمضان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے جو ہم نے پچھلے رمضان میں محسوس کی تھی؟ کیا وہ قرآن سے تعلق کی خوشبو، تراویح سے تعلق کی خوشبو، سحر اور افطار کا مزہ، روزے میں اللہ کی عبادت کا مزہ، یہ جو مزہ ہے، اس کی جو خوشبو ہے، کیا اس کو ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں؟ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو مومنوں کو پکارتا ہے، رمضان مومنوں کو پکار لگاتا ہے اور پوچھتا ہے
وَيُنَادِي مُنَادِيًا يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل. رمضان کہتا ہے اور منادی لگاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے میری طرف بڑھ، اقبل. وَبَاغِيَ الشَّرِّ اقْبِر، اور شر کے چاہنے والے رک جا، ٹھہر جا. تو رمضان خود ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو مومنوں کو، جو اللہ کے بندوں کو آواز لگاتا ہے اور پکارتا ہے. رمضان کی فضیلتوں میں سے اور صوم اور روزے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت وہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے، لیکن روزے داروں کے لیے، صائمون کے لیے جو ہے اللہ نے ایک مخصوص ریزرو دروازہ رکھا ہے، اس کا نام الریان ہے. یہ وہ دروازہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے صرف صائمون داخل ہوں گے، وہ لوگ داخل ہوں گے جو صائم ہوں گے، جو روزہ رکھیں گے. تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کر آتا ہے. اور اس کی برکتوں میں ایک برکت وہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائمین فرحتان، فرحۃ عند فطر و فرحۃ عند لقاء ربی، کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے، صوم رکھنے والوں کے لیے 2 خوشیاں ہیں. للصائمون فرحتان، کون سی 2 خوشیاں؟ کون سی 2 چیزیں ہیں جو اس کے دل میں وہ خوشی، وہ مسرت پیدا کرتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوشی وہ ہے جو اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے. یعنی اللہ کی برکتیں یہ جو مہینے میں نازل ہوتی ہے، وہ برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ کھانا وہی ہوتا ہے، پانی جو ہم پیتے ہیں وہی ہوتا ہے، کھجور بھی ہم رمضان کے علاوہ بھی جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں، کئی اچھے پکوان ہم رمضان کے علاوہ بھی کھاتے ہیں، لیکن اچانک سے جب رمضان آتا ہے اور ہم روزہ کھولتے ہیں تو کھانوں کا جو مزہ ہوتا ہے، اس کا جو لطف ہوتا ہے، وہ لطف ہی بدل جاتا ہے، اس کا مزہ ہی بدل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 فرحتیں، 2 نعمتیں، ایک تو افطار کے وقت کی، اس کے روزے کے وقت کی نعمت، اور دوسری لقاء ربی، وہ فرحت جو اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی، جب وہ اللہ سے ملے گا بندہ تو اس کو وہ جو خوشی اور مسرت ہوگی، یہ دوسری فرحت. انشاءاللہ ہمارے بات کے آگے کے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ خوشی کیسی خوشی ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے جا کر ملے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی. رمضان اپنی پوری برکتوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان برکتوں سے اتنا فیض یاب نہیں ہو پاتے. ہمارا اکثر یہ احساس ہوتا ہے جب رمضان گزر جاتا ہے یا آخری عشرہ ہوتا ہے تو ہمارا اکثر احساس ہوتا ہے کہ رمضان سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے لیکن نہیں کر پائے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری رمضان سے متعلق جو پلاننگ ہے، ہمارا رمضان سے متعلق جو یکسو ہونا ہے، وہ یکسو ہونے میں کمی ہوتی ہے. ایک بہت اہم ٹرمینالوجی ہے کہ جو لوگ پلان نہیں کرتے ہیں، جو عام طور پہ زندگی جو گزارتے ہیں لوگ، تو عام طور پہ ایک اصطلاح ہوتی ہے، جو لوگ کاروبار میں، کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک اصطلاح عام استعمال ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے ویکینڈ واریئرز. یہ ویکینڈ واریئرز کون ہوتے ہیں؟ ویکینڈ واریئر ایک مخصوص اصطلاح ہے مینجمنٹ کے ٹرمز میں. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ہفتے کے پورے دن جو ہے وہ کام کرتے ہیں، آرام سے کرسی پر بیٹھیں گے، کام کریں گے، دنوں رات کھائیں گے، کھڑے رہیں گے، اطمینان سے زندگی گزاریں گے. اور اچانک جب ویکینڈ آتا ہے، ہفتے اور اتوار کا دن آتا ہے، تو نکل جائیں گے وہ سب چھوڑ کر، کھیلیں گے، کودیں گے، سوئمنگ کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، ٹریکنگ کریں گے. اور اچانک پھر جو ہے اتوار کے دن یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے ٹانگ دکھتی ہے، کہیں سے کوئی پیر مونچھ کھا جاتا ہے، کہیں سے پورا بدن دکھنے لگتا ہے، اور آدمی جو ہے بالکل ایک عجیب سی کیفیت میں ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت کو کہا جاتا ہے ویکینڈ واریئرز. یعنی جب آدمی اپنے آپ کو تیار نہ کرے، اپنے آپ کا سٹیمنا نہ بڑھائے کسی چیز کا،
تو کیا ہوتا ہے، وہ اچانک سے بہت کام کرنے لگے گا یا بہت کوئی چیز میں مصروف ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اس کے مضر اثرات نظر آئیں گے، یا اس کو اتنا بینیفٹ اس سے نہیں ہوگا اگر اس کی تیاری نہیں، تو پھر اس کا ہاتھ دکھتا ہے، جوائنٹس دکھتے ہیں، ساری چیزیں دکھتی ہیں۔ تو ہمارا بھی جو مرحلہ ہے، وہ ہمارا بھی معاملہ جو ہے وہ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ ہم بھی رمضان سے متعلق جو ہے ہماری تیاری نہیں ہے، ہماری رمضان سے متعلق جو ہے وہ پریپریشن نہیں، ہم اپنے آپ کے سٹیمنا کو بڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے پہلے عشرے میں ہم بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بہت اچھے سے تراویح ہوتی ہے، بہت اچھے سے قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن پہلے عشرے کے بعد چیزیں گل ہونی شروع ہوتی ہیں، ہماری تلاوت گل ہوتی جاتی ہے، ہماری کئی بار تو نماز گل ہوتی چلی جاتی ہے، ہماری فجر گل ہوتی چلی جاتی ہے، تراویح گل ہوتی چلی جاتی ہے، مس ہوتی چلی جاتی ہے، اور اسی عشرے میں وہ آخری عشرہ آتا ہے جو بہت بابرکت اور بہت مبارک ہے، اور ہم اس کو بھی مس کر جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مس کرنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے صحیح سے تیاری نہیں۔ تو تیاری کس طرح سے کی جائے؟ تیاری سب سے اہم ہے نیت کے ساتھ، کہ رمضان میں ہمارا انٹینشن کیا ہے۔ رمضان کی کامیابی اور فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کون سی شرطیں بتائی ہیں کہ جو اگر مکمل نہ ہو تو رمضان سے ہم اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اتنا بینیفٹ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، یہ رمضان کی جو شرطیں ہیں، پری کنڈیشنز اس کی کامیابی کی، اس سے فوز حاصل کرنے کی، اس کو بتاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیثیں الگ الگ طرح سے جو ہے مروی ہے۔ تو کیا چیز بتائی گئی؟ کہا گیا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو کھڑا رہا، ڈٹا رہا رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی اس کی مغفرت کر دی گئی، اس کے پورے گناہ جو ہے دھو دیے گئے۔ جو کھڑا رہا لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کی جو ہے مغفرت کر دی گئی۔ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کی مغفرت کر دی گئی۔ تو دو اہم جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ جو شرطیں ہیں رمضان کی قبولیت کی، وہ ایک ہے ایمان اور دوسرا احتساب۔ اگر ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہوں گے تو رمضان کی جو ہے وہ برکتیں اور ہماری مغفرت جو ہے وہ یقینی نہیں رہے گی۔ اتنا بڑا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو جائے گا اور ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، اس کی برکتوں سے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، ہم ایمان کو بھی اور اس احتساب کو بھی مختصر میں سمجھیں گے اور آگے بڑھیں گے کہ ایمان اصل کیا ہے۔ تو حدیثیں ڈیفائن کرتی ہیں ایمان کو، ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر، ایمان بالیوم الآخر، یعنی اللہ پر ایمان، اس کی رسول پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، قدر پر ایمان۔ یہ تمام چیزیں ایمانیات میں داخل ہیں۔ اور یہ تمامی چیزوں کا شعور کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں، جو علم ہے جو ہم کو اللہ سے جوڑتی ہے، یہ علم ہم کو حاصل ہوتا ہے قرآن مجید سے، اللہ کی وحی سے۔ اسی لیے وحی پر ایمان بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ مہینہ بابرکت مہینہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ نزول وحی کا مہینہ ہے۔ یہاں ہم نے تم کو وہ وحی دے دی، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ ہدی للناس ہے، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ہدی للناس وبینات، بین ہے، صاف روشن ہے، اور فرقان ہے۔ تو وحی جو ہوتی ہے، وحی پر ایمان ایک بہت اہم جز ہے۔ اور رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں انسانوں کو صرف قرآن مجید ہی کی طور پر وحی نہیں نازل ہوئی، بلکہ تمام ہی انبیاؤں کی جو کتب نازل ہوئی ہیں وہ رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی۔
حدیث میں آتا ہے، حدیث کے جو راوی ہیں وہ حدیث ابن حبان اور طبرانی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صحف ابراہیم جو ہے وہ رمضان کے تیسرے دن نازل ہوئی، توریت چھٹے دن، انجیل 13ویں دن، زبور 18ویں دن، اور قرآن لیلۃ القدر میں نازل۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے، وہ نزول وحی کا مہینہ ہے۔ یہ نزول وحی ہے جو رمضان کو بابرکت بناتی ہے۔ یہ وحی کا نازل ہونا ہے جو ہم کو جو ہے اللہ رب العزت سے جوڑتا ہے، جو ہم کو اس بات سے جوڑتا ہے کہ ہم اس زمین پر کیوں ہیں، ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، کون ہمارا رب ہے، کون ہمارا بنانے والا ہے، مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ تو وہ کڑی جو انسانوں کو اپنے رب سے جوڑتی ہے، وہ کڑی جو انسانوں کو غیب پر ایمان سے جوڑتی ہے، وہ یہ وہی ہوتی ہے، وہ یہ قرآن مجید ہوتا ہے جو انسانوں کو جوڑتا ہے۔ اور قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا کہ یہ کیا ہے، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ انسان زندگی کیسے گزارے، انسان رہنمائی کیسے حاصل کرے، انسان اپنے دن و رات کا جو ہے معاملہ کیسے کریں، تمام ہی چیزیں قرآن مجید میں۔ اور یہ قرآن مجید انسان نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ صرف ہدی للمسلمین نہیں، کہا کہ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ اور یہ کیسی ہے، وہ بینات، بین یعنی بینات عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے کہ یعنی وہ محاورہ ہم کو اردو میں ملتا ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کے، ہے نا، یعنی اگر کوئی سورج نکل جائے دن میں اور کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی سورج کہاں ہے، تو ہم کیا کہیں، ہم ہنسیں گے اس پر۔ کیوں؟ کیونکہ سورج بین ہے، یعنی دن میں آپ کھڑے ہو تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سورج ہے، بین، صاف، روشن، واضح، کلیئر، کسی کو اس میں سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ بینات ہے، صاف، روشن، اتنی واضح اور کلیئر، کرسٹل کلیئر۔ اور فرمایا کہ یہ فرقان ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ فرقان جو ہے اس کے لفظ کے معنی کیا ہے، ہم آگے آنے والے ڈسکشن میں ہم دیکھیں گے کہ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فرقان یعنی صحیح اور غلط کو بانٹ کر رکھ دینے والے۔ قرآن سے اور رمضان سے اس کا خاص تعلق ہے اس لفظ کا۔ انشاءاللہ آخری موقع میں جو ہے مرحلے میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن مجید سے یہ جو مہینے کا تعلق ہے، یہ مہینے کا تعلق قرآن مجید سے اتنا گہرا ہے کہ تمام اس کی عبادتیں وہ قرآن سے تعلق کو بڑھانے کی عبادتیں، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ قرآن میں غور و فکر کرنا ہو، تمام ہی چیزیں قرآن میں یا قرآن سے ہمارے تعلق کو بڑھانے کے لیے۔ تو کہا گیا کہ سب سے پہلے ایمان و احتسابا، دوسری شرط ہے احتساب۔ انسان جو ہے اپنا احتساب کرے، فرد جو ہے اپنا احتساب کرے۔ اور احتساب کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ یہ مہینہ دراصل خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ میں اپنا جائزہ لوں، میں اپنے آپ کا احتساب لوں۔ زندگی کی بہت فاسٹ گزرنے والی ریل پیل میں یہ مہینہ ٹھہرنے کا مہینہ ہے، یہ ٹھہر جانے کا مہینہ، یہ ٹھہر کر اپنے آپ کا احتساب کرنے کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جو جہاں پر انسان جو ہے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے، کیونکہ انسان جو ہے لوگوں کے سامنے تو ایکٹنگ کر سکتا ہے، انسان لوگوں کو الو بنا سکتا ہے، انسان دنیا میں ہر ایک کو جو ہے بیوقوف بنا سکتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ تو اس مہینے کی شرط، سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ہم کو جو ہے اس مہینے میں رک جانا ہے احتساب کے ساتھ۔ اور جب بندہ احتساب کے ساتھ رکتا ہے تو صحیح معنوں میں وہ روزے کا یا صوم کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ تمہارا صرف کھانے اور پینے سے رک جانا جو ہے وہ میرے لیے کافی نہیں ہے، مجھ کو نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بخاری کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والجہل وعمل به، کہ وہ آدمی جس نے جو ہے بدکاری اور برے کام اگر نہیں چھوڑے اور جاہلیت کے خیالات اور اس پہ عمل اگر نہیں چھوڑا، تو اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ اللَّهِ حَاجَةٌ
فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے کھانے سے اور پینے سے رک جانے کی، ایبسولوٹلی نہیں۔ اگر تم اپنا رویہ نہ بدلو، اپنے جاہلیت کے طور طریقے نہ بدلو، اپنے برے کام نہ بدلو، اپنے آپ کو نہ بدلو، تو یہ کھانے سے اور پینے سے رک جانا تمہارا میرے لیے کوئی اہمیت کا نہیں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے اس مہینے کی کہ انسان اپنے آپ کو بدلے، انسان اپنے آپ کو بدلنے کا پکا عہد اور پکا عزم کرے۔ اور عزم ایک انسان کی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو جو ہے بہت اعلیٰ مقام یا اعلیٰ مرتبہ عطا کرتی۔ ایک ایسا عزم ہونا چاہیے ہر رمضان میں کہ انسان اپنے آپ سے عزم کرے، انسان اپنے آپ سے جو ہے وعدہ کرے، اپنے رب سے وعدہ کرے کہ اللہ میں بدل جاؤں گا، اے اللہ میں اپنے رویے کو بدل لوں گا، اے اللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اس گناہ کے راستے پر اور آگے نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت میں مستقل تبدیلی لے آتی ہیں۔ لیکن اگر نیت کے ساتھ اور پکے عزم کے ساتھ انسان اگر کوئی بھی کام ہو اگر وہ نہ کرے تو پھر اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر کہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پکار لگا لگا کر چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، ہماری زندگیوں میں برکت نہیں آتی، ہماری عبادتوں میں برکت نہیں آتی، ہماری ایمانی کیفیت میں برکت پیدا نہیں ہوتی، ہمارے اندر برکت نہیں پیدا ہوتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے پکا عزم کریں۔ اور کیا ہی مثال صحابہ کی مثالوں سے ہم کو ملتی ہے کہ جہاں صحابہ جو ہے اللہ رب العزت سے کوئی عزم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں انس بن نضر، یہ بہت ہی مشہور عالم دین اور فقیہ اور حدیثوں کے جمع کرنے والے جو بہت بڑے تابعی ہیں۔ انس بن مالک ان کے چچا ہیں، اور انس بن مالک جو ہے یہ روایت جو ہے نقل کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انس بن نضر جو ہیں ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہوا کہ وہ کسی وجہ سے بدر کی لڑائی میں شامل نہیں ہو سکے، بدر میں نہیں جا سکے۔ اب اس کی جو ہے ان کو بہت شدید کوف تھی کہ اتنا بڑا مارکہ جو ہے رمضان میں ہوا، اتنا بڑا مارکہ اسلام اور جاہلیت کے بیچ ہوا اور میں اس میں شامل نہیں ہو سکا۔ اب ان کو اتنی کوف تھی اس کی، تو انہوں نے جو ہے پھر ایک عزم کیا اللہ سے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو تو ایک اور موقع دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنے کا، تو دیکھے گا کہ میں وہ کام کروں گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ میں عزم کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے اس کا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احد کا دن آتا ہے، اور احد کے دن جو ہے ہم کو احد کا پورا وہ واقعہ معلوم ہے کہ درے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کھڑا کیا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، صحابہ وہاں سے ہٹ گئے، دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور جیتتی ہوئی جنگ ہم ہارے، اور کئی جلیل و قدر صحابہ جو ہے اس جنگ میں شہید ہوئے۔ بلکہ حال یہ ہوا کہ جب دشمنوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ پر حملہ اتنا شدید تھا کہ آپ کے دندان مبارک جو ہے شہید ہوئے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ کیا کہ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت کی اور ایسے دشمن کی صف میں اللہ کا نام لے کر ایسے کودے اور اتنے دشمنوں کو انہوں نے شہید کیا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ لیکن اصل واقعہ تو آپ کی شہادت کے بعد کا ہے۔ جب لوگ ڈھونڈنے لگے کہ انس بن نضر کہاں ہیں تو لوگوں کو انس بن نضر نظر ہی نہیں آنے لگے۔ آپ کی لاش پر اتنی تلواروں کے زخم تھے کہ آپ کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی، آپ کے کپڑے اتنے پھٹے ہوئے تھے کہ کوئی پہچان نہیں سکا کہ انس بن نضر ہے۔ آپ کی بہن کو بلایا گیا اور آپ کی بہن نے جو ہے آپ کی شناخت کی، جب آپ کی شناخت ہوئی تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، من المؤمنین رجل صدقوا ما عاهدوه اللہ علیہ، کہ مومنین میں ایسے صادق لوگ ہیں کہ جو اللہ سے عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ انس بن نضر کے
لیے نازل ہوئی قرآن مجید کی آیت، ایسا عہد ہے جو اللہ رب العزت سے کرنا چاہیے. تو یہ رمضان المبارک بھی جو ہے یہ ہم سے پکا ڈٹرمنیشن اور پکا عہد چاہتا ہے، کیونکہ جب تک ہم پکا عہد نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہم اللہ کی مغفرت کے مستحق نہیں ہو سکے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب، خود احتسابی سے اس رمضان میں کھڑا ہوگا، جم جائے گا، غفر لہ، ہم اس کی مغفرت کر دیں گے. تو مہینہ جو ہے اللہ سے مغفرت کی طلبگاری کا مہینہ ہے. یہ مہینہ وہ ہے کہ ہم کو اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. اور کئی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بتاتی ہیں کہ یہ جنت اور جہنم اللہ چاہتا ہے کہ ہم مغفرت طلب کریں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم کو معاف کرے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے مغفرت کر لی جائے، ہماری نجات کر لی جائے اور ہم کو جنت میں ڈال دیا جائے. قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اب اس حدیث میں تھوڑا سا ہم رک کر اس حدیث میں تھوڑا گہرائی سے جو ہے اس کا مطالعہ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کئی حدیثیں مروی ہیں. کچھ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب الجحیم. جہنم کا ایک نام جحیم بھی ہے. کہا کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جحیم یعنی جہنم کے وہ مخصوص اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کچھ جگہ فرمایا کہ غلقت النار، کہ آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اب یہاں ایک مخصوص اصطلاح ہے قرآن مجید نے یا اس حدیث میں جو اللہ رب العزت نے استعمال کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت. تھوڑی سی عربی میں جائیں گے ہم. عربی زبان میں کوئی بھی جو فعل ہوتے ہیں، فتح یعنی کھولنا، غلق یعنی بند کرنا. اگر ہم کسی دروازے کو کھولیں گے ہم کہیں گے دروازہ کھول دینا. ایک ہوتا ہے کھولنا، دوسرا ہوتا ہے دروازہ بند کرنا. انگریزی میں ہم کہیں گے کلوز دا ڈور. لیکن آپ شدت سے دروازہ بند کریں گے تو ہم انگریزی میں کہتے ہیں شٹ دا ڈور، زور سے بند کیا. اور پوری شدت سے اگر کھولا تو ہم کہیں گے کہ بہت زور سے دروازہ کھول دیا، یعنی بہت اس میں زیادتی ہے، یعنی بہت اس میں قوی پوزیشن ہے دروازہ کھولنے. تو فعل جو ہوتا ہے کو کام جو بھی کیا جاتا ہے یعنی فتح یا کھولنا، تو جب اس کو یہاں پر جو وہ فعل استعمال ہوا ہے، فعل عام طور پہ آتے ہیں ثلاثی سے، یعنی عربی زبان میں فعل جو ہوتے ہیں وہ 3 روٹ ورڈ سے آتے ہیں. ان کی بنیاد جو ہوتی ہے 3 حرفی عدد پر مشتمل ہوتی ہے. لیکن جب معنی میں زیادتی دینا ہو، معنی میں تکرار کا معنی پیدا کرنا ہو، معنی میں بہت اضافہ اگر دینا ہو تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے باب مزیدتن فیہا. تو اس حدیث میں جو باب استعمال ہوا ہے وہ مزیدتن فیہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فتحت، فتحت نہیں فتحت، یعنی زور سے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور غلقت بہت مضبوطی سے بند کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ہم بہت تیزی سے جنت کی طرف دوڑیں، اور اتنی مضبوطی سے جہنم کے دروازے بند ہیں کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں ہی نہیں. یعنی حدیث کے چھوٹے سے الفاظ ہیں اور تھوڑا سا غور کرنے پر معنی کا جو ہے ایک سمندر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے رمضان میں کھول دی جاتی ہے. اور جنت ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ ہمارے لیے خاص طور پر سجائی جاتی ہے مومنوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا یہ معاملہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایک رمضان سے لے کر جب دوسرا رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت سجائی جاتی ہے، اس کا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ اب جب رمضان آتا ہے، رمضان کا پہلا دن آتا ہے اور مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو عرش کے نیچے جو ہے جنت کی ہوا چلتی ہے، یہ ہوا اس کے پتوں سے ہوتی ہوئی حور عین پر جا کر پہنچتی ہے، اور جب حوروں پر جو ہے یہ ہوا جا کر پہنچتی ہے تو حوریں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر عطا فرما جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جن کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ وہ رمضان کی برکتیں ہیں جو ہم کو بلاتی ہیں اپنی طرف، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو کھینچتی ہیں جنت کی طرف۔ وہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ ہم کو محسوس ہونی چاہیے، وہ جنت کی طرف جو ہے ہم نے بھاگنا چاہیے، وہ جنت کی طرف ہم نے دوڑنا چاہیے۔ اس کے بہت انعام ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنے فرشتوں سے جب اپنے بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے عابدین کا، اور جب بندے جو ہے نیک مجلس میں بیٹھتے ہیں، علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کو سیکھنے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس کا تذکرہ کرنے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتوں کی جو ٹولیاں ہوتی ہیں وہ گھومتی ہیں پوری دنیا، اور جہاں ان کو لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے اللہ کی یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ محفل کو گھیر لیتے ہیں اور دوسرے اور فرشتوں کو بلا لیتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، یہاں ہیں، ہم جن کو ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہیں، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے پاس واپس جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم زمین میں گئے تھے، تم نے کیا دیکھا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ تیرے بندے جو ہے تیری حمد بیان کر رہے ہیں، تیری ثنا بیان کر رہے ہیں، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تجھ کو یاد کر رہے ہیں، تیری طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہل راؤنی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کیف لو راؤنی، کیسا معاملہ ہوگا اگر وہ مجھ کو دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں لو راؤک لکانوا اشد تمحیدا واشد تمجیدا واشد لک ذکرا، کہ اگر وہ تجھ کو دیکھ لیں گے تو بہت شدت کے ساتھ تیری حمد و ثنا، تیری بزرگی اور بڑائی بیان کریں گے، بہت ہی شدت کے ساتھ تیری طلب کریں گے، اور بہت ہی شدت کے ساتھ تیرا ذکر کریں گے، تجھ کو یاد کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَيُّ شَيْءٍ بِيَطْلُبُونَ، کہ وہ کون سی چیز کی طلب کر رہے تھے؟ کوئی چیز مانگ رہے تھے، کسی چیز کی طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ ہاں، وہ جنت کی طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ہل رعوہا، تو کیا انہوں نے اس کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا اس کو۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کیف لو رعوہا، کیسا ہی معاملہ ہوگا، کیا معاملہ ہوگا اگر وہ اس کو دیکھ لیں گے جنت؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ لو رعوہا لکانوا اشد لہا طلبا واشد علیہا حرصا، بہت شدت کے ساتھ وہ اس کے طالب ہو جائیں گے، بہت شدت سے وہ اس کی ہرس کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ای شیء یتعوذون، کہ وہ کس چیز سے حفاظت طلب کر رہے ہیں، تعوذ کر رہے ہیں؟ تو فرشتے فرمائیں گے یتعوذون من النار، کہ وہ جہنم سے جو ہے حفاظت اور مغفرت کی طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ حل رعوہا، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں اللہ، انہوں نے تو دیکھا نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیف لو رعوہا، کیسا ہوگا اگر وہ اس کو دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ لو اروہا لکانوا اشد منہا حربا واشد منہا خوفا واشد منہا تعوذا،
کہ اگر وہ اس کو دیکھ لیں گے تو بہت شدید خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، بہت شدید اس سے بھاگیں گے، اس سے چاہیں گے کہ ان کی مغفرت کر لی جائے، بچا لیا جائے، ان کو چاہیں گے کہ اس سے دور چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں پھر ان میں سے جو ہے ایک فرشتہ اٹھے گا، ایک فرشتہ اٹھے گا اور اللہ رب العزت سے جو ہے ایک شکایت کرے گا، سوال کرے گا، وہ پوچھے گا یقولون ان فیہم فلانا قطاع، کہ وہ جو محفل بیٹھی تھی اللہ اس میں تو نے تو مغفرت کر دی، مگر اس میں جو ہے ایک بہت ہی قطاع بیٹھا تھا، بہت خاطی بیٹھا تھا، بہت گنہگار بندہ تھا، ایسا بندہ تھا جو تیری بہت نافرمانی کرتا تھا، اور وہ مجلس میں اس لیے بیٹھا تھا لم یردہم انما حاجہم الحاجۃ، کہ وہ اس لیے اس محفل میں بیٹھا تھا کہ اپنی ضرورت کی تکمیل کرے، اس کو جو ہے کچھ ورلڈلی گین سے میرا یہ فائدہ، بزنس میں فائدہ ہو جائے، میرا جو ہے فلاں تھوڑا سا کانٹیکٹس بن جائیں، میرا فلاں جو ہے اسٹیٹس بڑھ جائے، وہ اس کے لیے بیٹھا تھا مجلس میں۔ ایک فرشتہ جو ہے اللہ سے سوال کرے گا تو اللہ رب العزت جواب دیں گے القوم لا یشقی لہم جالسون، کہ جو لوگ بھی اس میں بیٹھے ہیں سن لو کہ ان تمام کی وہ بیٹھے ہوئے نیک جو بندے ہیں اس کی وجہ سے مغفرت کر دی گئی۔ تو یہ انعام ہے اللہ رب العزت کے اس مہینے کے لیے، یہ انعام ہے اللہ رب العزت کے کہ جس کی کہ ہم کو طلب ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ دن ہے یا یہ وہ مہینہ ہے جو ہم کو جنت سے قریب کر دے گا، جو ہمارے گناہوں کو دھو دے گا، جو ہم کو اپنے رب سے ملا دے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس مہینے کی بہت شدت سے طلب کریں، اس مہینے میں اللہ سے بہت دعا کریں، اللہ سے مغفرت کی طلب کریں، لیکن مغفرت کا طریقہ بھی آنا چاہیے، دعا اور توبہ استغفار کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ کیا ہی طریقے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، مگر ایک واقعہ، ایک بہت اچھی سٹوری ہے، اس کو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت ہی نیک خاتون تھی، ان کا نام تھا حبیب العدویہ۔ ان کے بارے میں رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں کئی لوگوں نے جو ہے ان کو اللہ رب العزت سے جو ہے دعا کرتے سنا ہے، وہ اپنے گھر کے چھت پر کھڑی ہوتی اور اللہ سے جو ہے منادی کرتی ہے، آواز لگاتی، اللہ کیا آواز لگاتی، دیکھیے بہت ہی خوبصورت جو ہے انداز میں وہ اللہ کو پکارتی، وہ کہتی الہی غارت النجوم ونامت العیون وغلقتی ملوک ابوابها وبابک مفتوح وخلا کل حبیب بحبیبی ہذا مقامی وبین یدیک، کہ الہی غارت النجوم، کہ اے میرے رب سارے جو ہے سورج اور چاند جو ہے غروب ہو چکے ہیں اور تارے آ جگے ہیں، وہ نامت العیون، اور تمام ہی لوگ سو گئے ہیں، تمام آنکھیں جو ہے وہ نیند میں جو ہے غرق ہیں، وغلقتی ملوک ابوابہا، اور دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی جو ہے سربراہ ہیں، ان کے دروازے اب بند ہو چکے ہیں، وبابک مفتوح، لیکن تیرا دروازہ ہے میرے رب کھلا ہے، اور وخلا کل حبیب بحبیبی، اور ہر چاہنے والا ہر محبوب اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے مصروف ہے، اور میرا کیا معاملہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ھذا مقامی و بین یدیک، اور اے میرے رب میں یہ ہوں تیرے سامنے کھڑی ہوں، تو اس سے مغفرت کی طلبگار ہوں۔ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ سے مانگنے کا، کیا خوبصورت انداز ہے اللہ سے دعا طلب کرنے کا، مغفرت طلب کرنے کا۔ تو دعا کا اور توبہ کا اور مغفرت کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ہم صرف توبہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں انابہ۔ توبہ سے آگے بڑھ کر ایک چیز ہوتی ہے انابہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ جو ہے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ توبہ یعنی ایک مرتبہ مغفرت طلب کر لینا، لیکن انابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقل طور پر ندامت اور محبت اور ایمانداری اور پرخلوص انداز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مغفرت طلب کرتے رہیں۔
مستقل طور پر. یعنی ہم مغفرت گناہوں سے تو مانگتے ہی ہیں اور مہینوں میں توبہ تو ہم کرتے ہی ہیں, لیکن رمضان میں وہ توبہ کا معاملہ میں بڑھ جانا چاہیے, وہ توبہ انابہ میں تبدیل ہو جانی چاہیے کہ مستقل طور پر ہم اللہ کے سامنے جو ہے گڑ گڑائیں, مستقل طور پر جو ہے اللہ سے ہم معافی مانگیں, مستقل طور پر ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں, پوری ایمانداری کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ, اللہ کے لیے پوری محبت کے ساتھ. اور جب اس طرح سے جو ہے توبہ کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے کیا ہی جو ہے اللہ کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت مغفرت نہ دے. اللہ رب العزت تو غفار ہے, اللہ رب العزت تو الرحمن الرحیم ہے, وہ تو بخشنے والا ہے, وہ تو دینے والا ہے, وہ تو پکارتا ہے, منادی لگاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی نجات طلب کرنے والا, ہے کوئی جنت طلب کرنے والا کہ جنت طلب کرے, نجات طلب کرے, مجھ سے جو ہے وہ طلب کرے, میں اس کو دوں. اور جب بندہ جو ہے اس طرح سے طلب کرتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں جو فرماتے ہیں کہ للہ اتقا, کہ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں, من النار وذالک کل لیلۃ, یہ مہینے کی ہر رات میں جو ہے اللہ رب العزت کسی اپنے بندوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, اتقا سلیکٹ کر لیتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں. وہ جہنم کی آگ سے جو ہے ہمیشہ کے لیے چھڑا لیے جاتے ہیں. جہنم کی آگ سے چھڑایا جانا یقینی جو ہے یہ بڑی کامیابی ہے, لیکن رمضان المبارک کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے اور صوم کا جو سب سے بڑا اجر ہے تو اللہ رب العزت کی خود ذات ہے. اللہ رب العزت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, کہ صوم جو ہے, روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں, میں اس کا اجر ہوں, میں خود ہوں اس کا اجر. جنت کی نعمتوں میں پوچھا گیا کہ سب سے بہترین نعمت کیا ہے, تو فرمایا کہ سب سے بہترین نعمت جنت کی یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے. جب بندوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو بندے جو ہے بس اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے, اس کو دیکھتے رہیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صوم جو ہے اس کا جو سب سے بڑا اجر ہے وہ اجر جو ہے میں خود ہوں. اور جب بندہ جو ہے اس طرح سے متوجہ ہوتا ہے اس اہم مہینے کے لیے تو اللہ رب العزت جب اپنے عابد بندوں کو دیکھتے ہیں, اپنے صائم بندوں کو دیکھتے ہیں, تو اللہ رب العزت بہت خوشی اور مسرت اور تعجب کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں, اپنے فرشتوں سے تذکرہ کرتے ہیں, اپنے آپ سے تذکرہ کرتے ہیں, اپنے ان بندوں کی یاد کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, تو یہ آیت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر صحابی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کا تذکرہ کرے. یہ نہیں کہ بندے اپنے رب کی بڑائی کبریائی بیان کریں, بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کا تذکرہ کرے. وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, یعنی یہ سب سے بڑی کامیابی, سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ جو ہے ہمارا نام لے فرشتوں کے سامنے, دیکھو وہ میرا بندہ. اللہ جو ہے تذکرہ کرے اپنے بندے کا, دیکھو اپنے آپ سے تذکرہ کرے. کیا عظیم یہ نعمت ہے, کیا بڑی کامیابی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کا تذکرہ اپنے آپ سے کرے. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن یہ مقام جو ہے ملنے کے لیے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم اس مہینے میں جائیں. تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو وہ میرا بندہ ہے, وہ طلبگار ہے مغفرت کا, وہ میری طرف رجوع ہو رہا ہے, تو میں اس کی مغفرت کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, ان کا حال بھی ایسے شان والا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی ابی بن کعب کے پاس آئے. آپ ابی بن کعب کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ ابی, اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میں تم کو سورہ بینہ سناؤں, سورہ بینہ کی ابتدائی آیات سناؤں. حضرت ابی بن کعب جو ہے اتنے سرپرائز ہوئے, انہوں نے کہا کہ سمانی, اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. تو آپ زار و خطار رونے لگے, یعنی کیا ہی شان ہے کہ بندے کا نام اللہ لے لے, نام سے اللہ بلائے. اتنے خوش ہوئے ہو
کہ زارو خطار جو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے جو ہے اس مہینے میں رحمت طلب کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو فتحت ابواب الرحمہ، کہ اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے. یہ قرآن جو ہے اور یہ روزہ جو ہے یہ انسان کے دو بہت اچھے ساتھی ہیں، لیکن قرآن جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. ہم نے اس آیت میں جو ایک چیز چھوڑی تھی، ہم نے کہا تھا کہ قرآن فرقان ہے. فرقان وہ چیز ہوتی ہے جو صحیح اور غلط کو جو ہے چھانٹ کر رکھ دیتی ہے، کلیئر، واضح، بہت کرسٹل کلیئر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا حجت ہے تمہارے خلاف. اگر ہم قرآن مجید کا حق نہ ادا کریں، ہم اس کو مضبوطی سے نہ تھامیں اور ہم جو ہے اس کو اپنے قلب میں نہ اتاریں، تو یہ کل قیامت کے دن ہمارے اگینسٹ میں حجت ہے. ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے رحم کی بھیک مانگیں. جب بدر کا غزوہ ہوا، مشرکین مکہ جو ہے نکلے بدر کی جنگ کے لیے، تو ابو جہل کا بہت مشہور واقعہ ہے. وہ جو ہے کعبے کے پاس گیا، اس نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی. اس نے دعا کی کہ اللہ حق پر آج جو ہے اس کو تو قائم رکھ، اور جو حق پر نہیں ہے جو ہے اس کو تو نست و نابود کر دے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدر جو ہے اس میں تمام ہی مشرکین مکہ جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے سردار انکلوڈنگ ابو جہل. حجت تمام ہوتی ہے، اسی لیے یوم البدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا. یعنی یہ وہ دن تھا جس نے صحیح اور غلط کو چھانٹ کر رکھ دیا، صاف کر کے رکھ دیا اس نے. تو قرآن بھی وہ چیز ہے جو صحیح اور غلط کو چھانٹ کر رکھ دیتی. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رحم کی بھیک مانگیں، اپنے اجر کا بدلہ نہ مانگیں. کیونکہ اگر ہم اپنے اعمال اور اجر کا بدلہ مانگنے لگ گئے تو شاید ایسا ہو جائے کہ وہی اور عذاب ہم پر نازل ہو جائے ہمارے گناہوں کے نتیجے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم عدل کی درخواست نہ کریں بلکہ اللہ سے رحم کی درخواست کریں کہ اللہ ہم پر رحم کر دے. تو عدل کا معاملہ نہ کر ہم سے تو حساب ہی نہ لے، تو ہمارے تو اعمال ہی نہ دیکھ. تیری رحمت کے نتیجے میں ہم کو ڈھانپ لے اور ہم کو جنت میں داخل کر دے. قرآن مجید کی کیا دعائیں ہیں. سورہ بقرہ خاص طور پر اس کی جو آیتیں ہیں، آخری رکوع کی جو آیت ہے، ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں؟ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. قرآن مجید بھی ایک ایسی کتاب معجزہ ہے اللہ کا، جس طرح سے جو ہے ایک ایک لفظ جو ہے اپنے مخصوص مقام پر. ہم پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں وَاعْفُ عَنَّا، کہ ہم سے عفو کا معاملہ کر. عفو یعنی کہ عربی زبان میں گناہوں کو سرے سے بالکل مٹا دینا، کوئی نام و نشان اس کا نہ رہے. ہم تو پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے ایسا معاملہ کر کے ہمارے گناہ ہی مٹ جائیں، کچھ بھی نہ باقی رہے ہم سے یہ معاملہ. اچھا اگر یہ نہ ہو وَاغْفِرْ لَنَا، ہماری مغفرت کر دے. مغفرت کا کیا معنی ہے؟ کہ گناہوں کو ہمارے ڈھانپ دے، ڈھک دے. کسی بھی چیز کو ڈھانک دینا، پروٹیکٹ کر لینا اس سے، کہ اگر ہم نے گناہ بھی کیے ہیں، تیرے حکم کی خلاف ورزی بھی کی ہے، تو اس کے نتیجے میں اگر ہم پر کوئی عذاب آتی ہے تو ہم پر وہ نہ آئے. اسی لیے ہم جو ہیلمٹ یوز کرتے ہیں نا، عربی زبان میں ہیلمٹ کو کہا جاتا ہے مغفار. مغفار پروٹیکٹ کرتی ہے ہم. تب اللہ سے کہتے ہیں کہ وغفر لنا، ہماری مغفرت کر دے. اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے نام ہے الغفور والغفار، پروٹیکٹ کرنے والا، بچا لینے والا، ڈھانپ لینے والا. اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں ورحمنا. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ تو رحم کر دے ہم پر، تیری رحمت کے نتیجے میں ہم کو جنت میں داخل کر دے. ہمارے تو اعمال کچھ نہیں، ہمارا تو کیا دھرا کچھ نہیں، لیکن تیری یہ رحمت ہے، اگر ہم اس میں ڈھک جائیں تو ہم بچ جائیں گے. ہم اپنے اعمال کا بدلہ نہیں چاہتے، ہم کوئی اجر تو اس سے طلب نہیں کرتے اپنے اعمال، ہمارے تو اعمال ہی نہیں ہیں، نہ ہم عدل کا تقاضا کرتے ہیں. تو ہم نے کبھی بھی جو اللہ سے عدل کی دعا نہیں مانگنی چاہیے،
بلکہ دعا رحمت کی ہونی چاہیے۔ اور جب ہم جو ہے اس رمضان کا اور اس قرآن کا پورا حق ادا کرتے ہیں تو قرآن ہمارے لیے جو ہے حجت بھی بنتا ہے، یہ روزہ بھی ہمارے لیے حجت بنتا ہے۔ اور یہ کل قیامت کے دن جو ہے جس نے روزہ رکھا اور جس نے قرآن سے اپنے تعلق کو بنایا، قرآن اور یہ روزہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ رب العزت سے۔ اللہ کے رسول کی کیا خوبصورت حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ صوم اور یہ قرآن اپنے یہ دونوں جو ہے بندوں کی، اپنے پڑھنے والے کی اور اپنا روزہ رکھنے والے کی شفاعت کریں گے۔ یقول صیام اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، کہ اے میرے رب، روزہ کہے گا، صوم کہے گا، اے میرے رب میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا دن بھر کھانے سے اور پینے سے اور اپنی جنسی خواہشات سے، تو اس کی مغفرت کر دے۔ پھر قرآن آئے گا، قرآن کہے گا فیقول قرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، کہ میں نے جو ہے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، یہ رات بھر میری تلاوت کرتا رہا، مجھ میں غور و فکر کرتا رہا، مجھ میں تدبر کرتا رہا، مجھ سے ہدایت طلب کرتا رہا، فشفعنی فی، تو اس کی شفا کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فیوشفعان، تو سن لو کہ تم دونوں سن لو کہ بندوں کی شفاعت کر دی گئی، میرے اس بندے کی شفاعت کر دی گئی۔ تو یہ قرآن وہ قرآن ہے، یا تو یہ ہمارے حق میں حجت ہے یا ہمارے خلاف میں حجت ہے۔ تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے تعلق کو اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کی کتاب سے اور اس مہینے کی برکتوں اور ساعتوں سے جوڑے رکھیں۔ ہم اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو پریپیئر کریں اس کے لیے، ورنہ ہم سے زیادہ بدبخت جو ہے کوئی نہ ہوگا۔ اور وہ حدیث پر ہم اپنی بات کو جو ہے انشاءاللہ ختم کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے ممبر پر چڑھتے ہیں، اور جیسے آپ ممبر پر چڑھتے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں آمین، پھر دوسرے ممبر پر جاتے ہیں کہتے ہیں آمین، پھر تیسرے ممبر پر جاتے ہیں کہتے ہیں آمین۔ صحابہ کو بہت تعجب ہوتا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا کچھ نیا معاملہ نظر آیا، کیا بات تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت ہیں۔ ایک وہ آدمی کہ جس کو رمضان نصیب ہوا، اللہ نے جس کو رمضان دیا، اس کو رمضان جو ہے اپنی حیات میں نصیب ہوا، اور وہ نصیب ہونے کے باوجود اس نے اپنی مغفرت نہ کی، جہنم سے نجات وہ اپنی نہ کر پایا اور اس مہینے کو کھو بیٹھا۔ تو ہلاکت ہے ایسے انسان پر، بدبختی ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اور جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہو آمین، اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ کہا کہ پھر جبرائیل نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس کو اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں نصیب ہوں اور وہ ان کی خدمت سے جو ہے اپنی مغفرت نہ کرا لے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ ہلاک ہوا۔ جبرائیل نے کہا کہو آمین، اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ پھر تیسری بات اللہ کے فرشتے نے کہی کہ ایسا آدمی جس پر جو ہے، جس نے جو ہے مجلس میں کہیں بھی آپ کا نام سنا، اللہ کے رسول کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر صلوات نہیں بھیجا، اس نے یہ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات نہیں بھیجی، تو ہلاکت ہے ایسے انسان پر، کہو آمین۔ تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ تو یہ وہ چیزیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اپنے ساتھ بہت نعمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، لیکن ہم اگر وہ نعمتیں اور برکتیں کھو دیں تو یہی وہ مہینہ ہے جو ہمارے لیے جو ہے عذاب جہنم کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا مہینہ ہمارے لیے بنتا ہے۔ تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم کو یہ مہینہ نصیب ہو، اللہ ہماری عمر میں، ہم دعا کریں کہ ابھی بھی 2-3 دن باقی ہیں، ہم کثرت سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو رمضان نصیب کر، کیا پتہ ہم کو نصیب ہو نہ ہو، ہم کو نصیب کر، اور اگر تو ہم کو نصیب کرے تو ہم کو استطاعت دے کہ ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ اس پورے مہینے میں ڈٹ کر جم کر لگے رہیں اور تیری عبادت کریں،
اپنے آپ کو جو ہے دنیا کے شور شرابے سے تھوڑا الگ کر لیں، اپنی دن چریا کو جو ہے تبدیل کر لیں، اور پوری توجہ ہماری تیری مغفرت کی طرف رہے، تیری جنت کی طرف رہے، اور آخرت میں جو ہے تجھ سے دیدار ہم کو نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم کو رمضان سے خوب استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن سے ہمارے تعلق کو اور گہرا کر دے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے یہ مہینہ ان کو ملے، ہم کو ملے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کرے، ہم کو معاف کرے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔